بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی شان و رحمت کے کیا کہنے۔ سابقہ امتوں کے ساتھ جو فضل و کرم کا معاملہ فرمایا وہ اپنی جگہ، لیکن ان سب کے مقابلے میں امت محمدیہ کے لیے تو حق تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم کی گویا سیل لگا دی کہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری امت کو جس قدر نوازا گیا، سابقہ امتوں میں اس کی نظیر نہیں۔ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس آخری امت نے تا قیامت شرور و فتن سے نبض آزما ہونا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اس امت کو قدم قدم پر مغفرت و رحمت سے نوازا۔ جب سے دنیا قائم ہوئی ہے، خیر و شر کا سلسلہ برقرار ہے۔ یہی دنیا کی زندگی میں امتحان ہے کہ بندہ دامن بچا کر خود کو صالحین میں شامل رکھتا ہے یا شر کا ساتھ دے کر خدائی نافرمانی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں، وہ بندوں سے صرف ابدیت چاہتے ہیں اور نافرمانی ہو جانے پر ندامت کے آنسوؤں کی ایسی قدر فرماتے ہیں کہ سابقہ گناہوں پر کلمہ عفو پھیر دیتے ہیں۔ توبہ کا دروازہ ابھی کھلا ہے۔ موجودہ دور میں جبکہ ہر شخص گوناگوں مصائب و امراض اور مشکلات کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے، ان تمام حوادث سے بچنے کا واحد حل یہی ہے کہ بندہ اس ذات سے اپنا تعلق قوی سے قوی تر کر لے جو کسی کی محتاج نہیں اور کائنات کا ہر ذرہ اس کے احاطے قدرت میں ہے۔ عہد رسالت میں ایک شخص کو شراب نوشی کے جرم میں سزا دی گئی۔ کچھ عرصے کے بعد وہ دوبارہ لایا گیا اور سزا کا حکم ہوا، پھر سزا دی گئی۔ اس موقع پر ایک شخص نے کہا، اے اللہ، اس پر لعنت کر، یہ شخص کس کثرت سے لایا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس پر لعنت نہ کرو، واللہ میرے علم میں ہے یہ خدا اور رسول سے محبت رکھتا ہے۔ خدا اور رسول سے محبت رکھنے کی کتنی قدر فرمائی گئی کہ اتنا بڑا گناہ کرنے پر بھی لعنت کی اجازت نہیں دی گئی۔ لہذا ایسی مفت کی دولت جس میں نہ محنت نہ مشقت، اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنے رگ و ریشے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو سنبھالے اور رچا لے۔ توبہ کا دروازہ ابھی کھلا ہے۔ ہر مسلمان کے لیے توبہ کس قدر خیر و برکت کا ذریعہ ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفر سے توبہ کی اور اسلام میں داخل ہوئے۔ دوران اسلام آپ کی شان صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین میں نمایاں رہی، حتیٰ کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی فضیلت میں ارشاد فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتے۔ اندازہ فرمائیے کہ توبہ کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تو کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ لہٰذا کسی بھی وقت توبہ سے غفلت نہ کی جائے۔ حدیث قدسی میں ہے، مجھ سے بڑھ کر کون سخی ہے، بندوں کو ان کی خوابگاہوں میں حفاظت کرتا ہوں۔ گویا انہوں نے میری نافرمانی نہیں کی اور یہ میرا کرم ہے کہ توبہ کرنے والے کی توبہ قبول کرتا ہوں، حتیٰ کہ وہ توبہ ہی کرتا رہتا ہے۔ وہ کون ہے جس نے میرا دروازہ کھٹکھٹایا اور میں نے اس کے لیے دروازہ نہ کھولا ہو؟ کون ہے جس نے مجھ سے مانگا ہو اور میں نے اس کو نہ دیا ہو؟ کیا میں بخیل ہوں کہ بندہ مجھ کو بخل کی طرف منسوب کرتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ توبہ کر لیتا ہے تو رب العزت کرامن کاتبین کو اس کے گناہ بھلا دیتے ہیں اور اس کے اعضاء و زوار کو بھی بھلا دیتے ہیں، حتیٰ کہ زمین کے ٹکڑوں کو بھی اللہ تعالیٰ بھلا دیتے ہیں، حتیٰ کہ وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اس کے خلاف اللہ تعالیٰ کی جناب میں کوئی گواہ نہیں ہوگا۔ سامعین کرام، اس سے پہلے کہ ویڈیو کو آگے بڑھائیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور لائک ضرور کیجئے گا، اور ویڈیو کو بڑی توجہ سے سنیے گا اور آخر تک دیکھیے گا۔ جزاک اللہ۔ جب سے دنیا قائم ہے، خیر و شر کا سلسلہ جاری ہے۔ موجودہ دور کے گناہ کوئی نئی چیز نہیں، لیکن اس دور کا المیہ اور افسوسناک پہلو یہ ہے کہ ہمارے دلوں سے گناہوں کا احساس ختم ہوتا جاتا ہے۔ احساس کی دولت سے محروم ہو جانا بڑی فکر کی بات ہے۔ لہذا گناہوں سے توبہ کیجیے۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ آج کے دور میں ہم اپنا جائزہ لیں تو شکل و صورت سے لے کر
عقائد و نظریات تک، معاملات سے لے کر معاشرت تک، عبادات سے لے کر اخلاقیات تک، الغرض زندگی کے ہر شعبے میں ہم دینی احکام کو پس پشت ڈال کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کے مرتکب ہوتے رہتے ہیں، لیکن ہمیں ان گناہوں کا احساس تک نہیں، اور یہی حالت ہے کہ جس کو دلوں کی موت سے تشبیہ دی گئی ہے۔ ایسی حالت میں دلوں کی زندگی کا واحد ذریعہ توبہ ہے کہ ہم اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق صحیح کر لیں اور اپنے احساس کی دولت کو بیدار کر لیں۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں فرماتے ہیں، اللہ نے توبہ قبول کرنے کی جو ذمہ داری لی ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو نادانی سے کوئی برائی کر ڈالتے ہیں پھر جلدی ہی توبہ کر لیتے ہیں۔ چنانچہ اللہ ان کی توبہ قبول کر لیا ہے، اور اللہ ہر بات کو خوب جاننے والا بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ اس آیت میں توبہ کی قبولیت کی خوشخبری دی جا رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنا اپنے ذمے لے رہے ہیں۔ اہل علم نے لکھا یہ کہ جب شیطان مسلط ہوتا ہے اور نفس بھڑکا ہوا ہوتا ہے تو اس حالت میں بندہ جو بھی گناہ کر رہا ہوتا ہے، بندہ اس وقت جاہل ہوتا ہے، گویا جتنے بھی گناہ کیے وہ جہالت کی حالت میں کیے گئے۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گناہ سے توبہ کرنے والا اس شخص کی طرح ہے جس کا کوئی گناہ نہیں۔ اس حدیث میں ارشاد فرمایا کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ توبہ کرنے والا اور گناہ نہ کرنے والا اس بات میں دونوں برابر ہیں، نہ اس کا مواخذہ ہوگا اور نہ اس کا، البتہ توبہ سچی توبہ ہو اور لوازم اور شرائط کے ساتھ ہو۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے خاص نصیحت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی استطاعت کے بقدر اللہ سے ڈرنے کو لازم پکڑ لو، اور ہر پتھر اور ہر درخت کے نزدیک اللہ کو یاد کرو، اور جو کوئی گناہ کر بیٹھو تو اس کے لیے نئے سرے سے توبہ کرو، پوشیدہ گناہ کی توبہ پوشیدہ طور پر اور اعلانیہ گناہ کی توبہ اعلانیہ طور پر۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی نے بہت گناہ کیے، اور جب ندامت ہوئی تو کہا، یا رب، ابھی یہ نہیں کہا کہ میری مغفرت کر دیجیے، فقط یا رب کہا۔ فوراً حق تعالی شانو فرماتے ہیں، اچھا یہ جان گیا کہ اس کا بھی کوئی رب ہے جو اس کی پکڑ کرے گا۔ فرمایا، اگر یہ جان گیا تو قبل اس کے کہ مغفرت مانگے، اس سے پہلے ہی میں اس کی مغفرت کر دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم خطائیں کرتے کرتے زمین و آسمان پر کرو، پھر اللہ سے استغفار کرو تو یقیناً وہ تمہیں بخش دے گا۔ اس کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر تم خطائیں کرو ہی نہیں تو اللہ عز و جل تمہیں فنا کر کے ان لوگوں کو لائے جو خطا کر کے استغفار کریں، پھر خدا انہیں بخشے۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ جب آدم علیہ السلام اور شیطان کی دشمنی ٹھن گئی تو شیطان آدم علیہ السلام کا حاسد اور فریبی دشمن تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو تاج خلافت پہنا دیا گیا، جنتوں کے وعدے دیے گئے، تو شیطان کو فکر ہوئی۔ اس نے کہا، یا اللہ، آدم بہرحال میرا دشمن ہو گیا اور میں اس کا دشمن، اس کے پاس عقل بھی ہے اور اسباب ہدایت بھی ہیں، یہ تو میرا ناطقہ بند کر دے گا، کچھ وقت مجھے بھی دے دیجئے کہ میں اس پر غالب رہوں۔ حق تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے تجھے اکثریت کی قوت دی۔ آدم علیہ السلام کا اگر ایک بیٹا ہوگا تو تیرے 10 بیٹے ہوں گے، اس کے 100 ہوں گے، تیرے 1000 ہوں گے، تو ہمیشہ اکثریت میں رہے گا۔ یہ 1 ارب ہوں گے تو 10 ارب ہوں گے۔ مگر وہ بھی بڑا ہوشیار ہے، اس نے دیکھا کہ بعض دفعہ تو اقلیت بھی اکثریت پر غالب آ جاتی ہے، یہ ضروری نہیں اکثریت ہی کا غلبہ ہو۔ اس نے عرض کیا، یا اللہ،
बेशक मैं अक्सरियत में हो गया, लेकिन अगर ताकतवर अक़लियत हो तो वो अक्सरियत पर गालिब आ जाती है, इसलिए मुझे और ताकत दीजिए। फरमाया, तुझे ये ताकत देते हैं कि तू आदम के बदन में इस तरह सरायत कर सकेगा जैसे खून रगों में दौड़ता है। कहने लगा, अब मैं इसे पछाड़ सकूंगा, इसलिए इसके अंदर घुस के कल्ब में वसवसे डालूंगा, दिमाग को खराब करूंगा और जो चाहे अंदर जाकर करूंगा। अब मुझे ताकत मिल गई और वो मुतमईन हो गया। अब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को फिक्र पड़ी कि इस कमबख्त की ये ताकत कि मेरे अंदर घुस जाए, मेरे अंदर तो ये ताकत नहीं कि इसके अंदर घुस सकूं, तो ये गालिब रहेगा और इस सब को जहन्नमी बना देगा। मुझे भी तो कोई ताकत कुव्वत दीजिए, मैं भी इसका मुकाबला कर सकूं। हक ताला ने फरमाया, आदम को भी हम एक ताकत देते हैं कि शैतान की 1000 बरस की कार्रवाइयाँ एकदम सब मलियामेट हो जाएंगी और वो ऐसे चित होगा कि चारों शाने चित लग जाएगा। कुफर तक अगर हो जाए तो बेनसीब होने पर 1 मिनट में सारा कुफर ख़त्म हो जाएगा। इसने 100 बरस कुफर कराया, तुमने एक सच्ची तौबा की, वो सारा 100 बरस का कुफर ख़त्म होगा, इसकी सारी कारस्तानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। तो तौबा में इतनी बड़ी ताकत है कि शैतान भी इससे आजिज़ है, इसलिए आदमी तौबा ना छोड़े। ज़रा सी बात हुई फ़ौरन तौबा कर ले, बल्कि इस्तग़फ़ार को मुस्तकिल तस्बीह के तौर पर पढ़े। कम अज़ कम 100 दफ़ा रोज़ाना इस्तग़फ़ार करे। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह 100 दफ़ा पढ़े। तौबा का दरवाज़ा खुला है। तौबा करते वक्त रोने को मामूल ना समझें, बल्कि कोशिश करें कि आंखों में से आंसू मोतियों की तरह गिरने शुरू हो जाएं। हदीस पाक में आता है कि एक मर्तबा सहाबा कराम नबी अलैहिस्सलाम का वॉज़ सुन रहे थे। वॉज़ सुनते हुए एक सहाबी ज़ारो कतार रोने लग गए। उनकी हालत देखकर नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ये आज अल्लाह ताला के सामने इस तरह रोए हैं कि इनकी वजह से यहाँ पर मौजूद सब लोगों के गुनाहों को माफ़ हो गए। सच्ची बात अर्ज़ करूँ कि अगर नेकों पर गुनाहगारों की तौबा का अजर वाज़ह हो जाए तो वो भी गुनाहगारों पर रश्क करने लग जाएं कि उन्होंने इतने बड़े बड़े गुनाह किए थे, मगर ऐसी तौबा की कि अल्लाह ने उनके गुनाहों को इनकी नेकियों में तब्दील फरमा दिया। बल्कि कई खुश नसीब लोग ऐसे खुलूस से तौबा करते हैं कि अगर इनकी तौबा के सवाब को पूरे शहर के गुनाहगारों पर तकसीम कर दिया जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब गुनाहगारों की मग़फ़िरत फरमा दे। तौबा का दरवाज़ा खुला है। जितने आमाल व हरकात इंसानियत सोज हैं वो गुनाह कबीरा हैं। गुनाह कबीरा के करने से इंसान असफल अस्साफिलीन तक जा पहुँचता है और हैवानात से भी बदतरीन हो जाता है। तमाम इंसानों को इंसानियत सोज अमूर से अमूमन और मुसलमानों को खुसूसी तौर पर बचना चाहिए। तौबा का दरवाज़ा खुला है। आफियत सोज गुनाह हैं जिनको हमने अपने इख्तियार से इख्तियार कर रखा है, जो नापाक जहरीले और हमको बर्बाद करने वाले हैं। इनका इलाज इकरार जुर्म, गुनाहों को छोड़ना, रुजू इलल्लाह और बदपरहेज़ी से बचना है। इस्तग़फ़ार बहुत बड़ी चीज़ है और मकाम अब्दियत की इंतहा है। अहले हक और अहले बातिल में यही फ़र्क है कि अहले हवी और हवस और अहले बातिल अपने कामों और इबादतों पर शुक्र तो अदा करते हैं मगर इस्तग़फ़ार नहीं करते। इनको सिर्फ अपने कामों पर नाज होता है। वो समझते हैं कि बस इबादत कर ली, अब इस्तग़फ़ार की क्या ज़रूरत है। और अहले हक हमेशा डरते हैं, जहाँ वो शुक्र करते हैं वहाँ डरते हुए इस्तग़फ़ार भी करते हैं। इस्तग़फ़ार अब्दियत की खासुल खास जोहर है और शुक्र ताल्लुक़ मा अल्लाह और मार्फत इलाही का खासुल खास जोहर है। और इनामात इलाहिया का शुक्र अदा करने से अल्लाह ताला से मोहब्बत और मार्फत बढ़ती है। इस्तग़फ़ार मकाम अब्दियत तक ले जाने वाली चीज़ है। ये अजिज़ व इनकिसारी और निदामत कुल्ब के साथ बारगाह इलाही की तरफ तवज्जो करना है। इस्तग़फ़ार महदूद है और शुक्र लामहदूद है। शुक्र को बजा लाने में जितनी कमी और तकसीर हो जाए
استغفار کرتے رہو، اس سے شکر کی تکمیل ہوتی رہے گی۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ توبہ کے معنی رجوع کرنے اور بعد سے قرب کی طرف لوٹ آنے کے ہیں، مگر اس کے لیے بھی ایک ابتدا ہے اور ایک انتہا ہے۔ ابتدا تو یہ ہے کہ قلب پر نور معرفت کی شعاعیں پھیل جائیں اور دل کو اس مضمون کی پوری آگاہی حاصل ہو جائے کہ گناہ سم قاتل اور تباہ کر دینے والی شے ہے، اور پھر خوف اور ندامت پیدا ہو کر گناہ کی تلافی کرنے کی سچی اور خالص رغبت اتنی پیدا ہو جائے کہ جس گناہ میں مبتلا تھا اس کو فوراً چھوڑ دے اور آئندہ کے لیے اس گناہ سے بچنے اور پرہیز کرنے کا مصمم قصد کر لے، اور اس کے ساتھ ہی جہاں تک ہو سکے گزشتہ تقصیر و کوتاہی کا تدارک کرے۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے حالت میں ہے کہ راتوں کو تنہائی میں ایسے بے قرار ہو کر روتے تھے جیسے کسی چھوٹے بچے کو زہریلے سانپ اور بچھو نے کاٹ لیا ہو۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ ان کی آہیں ایسی تھیں کہ جس حجرے میں آپ سوتے ہیں اس کی چھت سیاہ ہو گئی تھی، اور آپ کی اندرونی سوزش کا یہ عالم تھا۔ آپ کے اطراف میں بھنے ہوئے گوشت کی بو آتی تھی، جس کی وجہ سے بعض مرتبہ بلی بھی آپ کے ارد گرد چکر لگاتی تھی۔ بتائیے کیا کیفیت ہوگی۔ فرعون کو بھی اس وقت ڈوبنے کا یقین آ گیا تھا۔ اس میں بھی ایک پتے کی بات سنیے۔ خدائی انصاف دیکھیے کہ اس نے عذاب کے دیکھنے کے بعد ایمان کے کلمے کہے، مگر ایمان بالغیب کی روح باقی نہیں تھی، اس لیے کہ مشاہدہ ہو رہا تھا کہ عذاب کا ہے۔ وہی بات کہ کافر دیکھ کر مانتا ہے، وہ تو کافروں کا بھی باپ تھا۔ بہرحال فرعون عذاب دیکھ کر ایمان لایا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایمان کے الفاظ سے اس کی صرف صورت تھی، اس کی روح اور حقیقت نہیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی صورت اور بدن کو تو پانی سے نجات دی، مگر روح گرفتار عذاب ہو گئی۔ قربان جانیے اس کے انصاف پر کہ روح ایمان کی نہیں تھی تو روح فرعون کو نجات نہیں دی، اور بدن کو نجات بھی تنبیہ کے لیے ہے کہ ساری دنیا دیکھ لے کہ متکبرین کا یہ حشر ہوتا ہے۔ صاحب روح المعانی میں لکھا ہے کہ فرعون کے پاس کچھ لوگ آئے اور کہا کہ بارش نہیں ہو رہی اور دریائے نیل بند ہے، آپ جاری کرا دیجئے، اس لیے کہ آپ کو ہم نے معبود بنایا ہے۔ اس نے کہا اچھی بات ہے، دریا کل جاری ہو جائے گا۔ رات کے وقت اٹھا، تاج شاہی پہنا اور پہنچا نیل۔ دریا خشک تھا، تاج زمین پر رکھا اور مٹی لی، سر پر ڈالی۔ دیکھیے سننے کے لائق بات ہے۔ اس نے کہا اے حاکم الحاکمین، اے رب العالمین، میں جانتا ہوں کہ آپ ہی مالک ہیں، آپ ہی سب کچھ ہیں۔ میں نے ایک دعویٰ کیا اور وہ بھی غلط۔ آج تک آپ نے اس دعوے کو نبھایا اور ظاہر کے اعتبار سے مجھے ویسا ہی رکھا۔ میں آپ سے دعا کرتا ہوں کہ آج بھی میری بات رہ جائے۔ خوب گڑ گڑا کر دعا کی۔ وہ خدا ایسوں کی بھی سنتا ہے۔ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسے وقت میں بھی حق تعالیٰ نے اس دشمن کی بات کو سن رہے تھے، اور اگر مومن گڑ گڑا کر یقین کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر مانگے گا تو کیا حق تعالیٰ محروم فرما دیں گے؟ بہرحال فرعون نے رو کر گڑ گڑا کر عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا مانگی۔ دعا کا مانگنا تھا کہ پانی آنا شروع ہوا۔ سرسراہٹ محسوس ہوئی، فوراً تاج لیا اور چلا آیا اور دریائے نیل جاری ہو گیا۔ جبریل امین زندگی میں ایک مرتبہ فرعون کے پاس انسانی شکل میں پہنچے اور کہا کہ ایک سوال کا جواب لینے آیا ہوں۔ مفتی تو تھا نہیں، وہ تو مفت خور تھا۔ 400 سال تک اس کے سر پر درد نہیں ہوا۔ تو خیر فرعون کے پاس جبریل امین پہنچے اور کہا کہ فتویٰ ہے۔ وہ یہ ایک مالک و بادشاہ نے اپنے غلام کو پالا پوسا، بڑا کیا، خوب نعمتیں دیں۔ اب غلام مالک کے آگے سینہ ٹھوک کر آتا ہے اور اس کی مالکانہ شان میں دخل دیتا ہے، تو ایسے مجرم کی کیا سزا ہے؟ تو فرعون نے اپنے نام کے ساتھ لکھا۔ اس کی کنیت ابو العباس تھی۔ اس نے لکھا کہ میرا فتویٰ یہ ہے، ایسا شخص مستحق ہے کہ اسے دریا میں ڈبو دیا جائے۔ بعض ارباب تفسیر لکھتے ہیں کہ جب فرعون غرق ہو رہا تھا تو جبریل امین نے وہی فتویٰ نکال کر دکھایا
کہ دیکھو بڑے میاں، یہ ہے آپ کا فتویٰ۔ یہ گناہ روح کی گندگی اور خرابی میں روح کا میل کچیل ہے۔ شیطان اور نفس کے ورگلانے سے آدمی سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں۔ لہذا ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم توبہ کے غسل کے ذریعے روح کی گندگی اور خرابی کو دور کر دیں۔ جب شیطان آپ کو پچھاڑنے کی کوشش کرتا ہے تو آپ بھی برابر کوشش کرتے رہیں۔ آپ بھی اس کی خبر لیجئے، بالکل اینٹی آف ابلیس بن جائیے۔ ادھر آپ سے گناہ سرزد ہوا، بس آپ جانیے اور 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھیے اور اس کے بعد خوب گڑ گڑا کر دعا کیجیے۔ لیکن حقوق العباد کا خیال رکھیے، نہیں تو کسی کے 1,00,000 2,00,000 ہضم کر لیے اور 2 رکعت پڑھ لی، معاملہ نپٹ گیا، ایسا نہیں ہے، وہاں ادا کرنا پڑیں گے، ورنہ تاجر حضرات بڑے چالاک ہوتے ہیں۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ استغفار سے جہاں باہر بارش ہوگی وہیں قلب پر سکون کی بارش ہوگی۔ آپ تجربہ کر لیجئے کہ خدا کے آگے گڑ گڑانے اور استغفار کرنے کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ دل کو سکون ملتا ہے۔ کاش کہ ہم لوگ خدا کے آگے ہاتھ پھیلانے کے عادی بن جائیں۔ امت نے مانگنا چھوڑ دیا ہے۔ ایک بچے کو جب یہ اعتماد ہے کہ ہمارا سپر پاور ماں باپ ہیں، کچھ ہو تو ماں باپ، ہمارا بھی بس یہی اعتماد ہو کہ ہمارے اللہ تعالیٰ ہیں، جب کچھ گناہ ہوگا خدا سے کہہ کر منوا لیں گے۔ تو سامعین کرام، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو استغفار کرنے، توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، ہماری سانسیں چل رہی ہیں، ہماری زندگی چل رہی ہے، کوئی پتہ نہیں کہ کب ہماری موت کا وقت قریب آ جائے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے توبہ کر لیجئے۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور کامنٹ سیکشن میں فیڈ بیک ضرور دیجئے گا۔ جزاک اللہ۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔